اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آپ کی جانب سے، اپنی جانب سے، تمام مومنین کی جانب سے عید غدیر اور عید مباہلہ کی مبارکباد۔ خاندان آل یاسین کی خدمت اقدس میں محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ پیش کرتی ہوں۔ میری آج کی تقریر کا عنوان ہے عید مباہلہ۔ گھر سے مباہلے کے لیے پنجتن چلے، گھر سے مباہلے کے لیے پنجتن چلے، کچھ پھول جو بن کے وقار چمن چلے۔ اس قافلے کی جیت پہ کیوں نہ یقین ہو، اس قافلے کی جیت پہ کیوں نہ یقین ہو، جس قافلے کی پشت پہ خیبر شکن چلے۔ مباہلہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں، توحید کا مظہر ہے مباہلہ، اسلام کی حقانیت کا منظر ہے مباہلہ، حق کا مقدر ہے مباہلہ، ہر باضمیر کے اندر ہے مباہلہ۔ مباہلہ کی آسان تعریف یہ ہے کہ دو گروپ جو الگ الگ بات کر رہے ہوں اور حق کی تلاش میں ہوں مگر ایک دوسرے کی دلیل کو نہ مانیں تو انہیں چاہیے کہ ایک دوسرے پر نفرین کریں تاکہ باطل پر خدا کا عذاب نازل ہو اور حق واضح ہو سکے۔ اس کو ہم مباہلہ کہتے ہیں۔ یہ تاریخ اسلام کا لازوال واقعہ ہے جو 24 ذی الحج کو 9 ہجری یا 10 ہجری کو بحکم پروردگار پیش آیا۔ اہل نجران کی عیسائی آ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال و جواب کر رہے تھے اور بضد تھے کہ عیسیٰ چونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو اللہ کے بیٹے ہیں، جس پر رسول نے ایک دلیل پیش کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ آدم اور حوا بھی بغیر باپ اور ماں کے پیدا ہوئے ہیں مگر وہ اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہے اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہے۔ مگر نجران کی عیسائی اس واضح دلیل کے بعد بھی نہ مانے تو پھر پروردگار عالم نے اپنے حبیب پر سورہ آل عمران ورس نمبر 61 کو نازل کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، اس علم و دانش کے بعد جو تمہارے پاس پہنچا ہے پھر بھی کوئی تم سے جھگڑے تو اس سے کہہ دو، آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، پھر مباہلہ کریں گے اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت کریں گے۔ پروردگار عالم نے رسول خدا کو ان جھوٹوں کے ساتھ مباہلہ کرنے کا حکم دیا۔ جب رسول نے عیسائیوں کو مباہلے کی دعوت دی تو ان کے جو لیڈرز تھے انہوں نے چند دنوں کی مہلت طلب کی تاکہ اپنے بزرگوں سے مشورہ لے سکیں۔ میرے نبی کی ہیبت دیکھیں کہ انہوں نے مباہلے کی دعوت دی تو لوگ ڈر گئے تھے اور مشورے کے بہانے حکمت عملی کو تیار کرنے کے لیے مہلت طلب کی۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو ان کے بزرگ تھے وہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور طے یہ پایا کہ اگر محمد مجمع کے ساتھ آتے ہیں، شور شرابے کے ساتھ آتے ہیں مباہلہ کرنے تو مباہلہ کر لینا، ڈرنا نہیں، مگر اگر محمد چند افراد کے ساتھ آتے ہیں مباہلہ کرنے کے لیے تو ہرگز مباہلہ نہ کرنا۔ عیسائی تھے مگر علم رکھتے تھے کہ مجمع سے نہیں ڈرنا، امت سے نہیں ڈرنا بلکہ اہل بیت سے ڈرنا ہوتا ہے۔ بس مباہلے والے دن کس شان سے قافلہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں چلا۔ آیت کی ترتیب کے مطابق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سفینہ نجات کو تشکیل دیا۔ ابناءنا کی مصداق حسن اور حسین ساتھ ہیں، نساءنا کی مصداق سورہ الکوثر کی شان انا انزلنا کا مفہوم فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ساتھ ہے، انفسنا کے مصداق سورہ الحل عطا کی شان اسلام کی جان توحید کی آن علی مرتضیٰ ساتھ ہیں۔ ان ہستیوں کو دیکھ کر اہل نجران پیچھے ہٹ گئے اور ہرگز مباہلہ نہ کیا۔
بلکہ یہ اعتراف کرتے ہوئے نظر آئے کہ خدا کی قسم آج ہم ایسے پرنور چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر پہاڑوں کی جانب اشارہ کرے تو پہاڑ بھی ہٹ جائیں۔ خدا کی قسم مظلومیت اہل بیت کو سمجھ لو، عیسائی عصمت کا اقرار کر رہے ہیں اور مسلمان انکار کر رہے ہیں۔ مباہلے کے میدان میں عیسائی بنت نبی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو صدیقہ مان گئے اور مسلمانوں کے صحابیوں کے بھرے مجمع میں میری بیوی کو جھٹلا دیا گیا۔ ایک اور اہم نکتہ بیان کرتے ہوئے آگے بڑھتی ہوں کہ جس سال مباہلہ ہوا جو سن 9 یا 10 ہجری تھا تو اس میں مسلمانوں کی تعداد کتابوں میں 1 لاکھ سے زیادہ بتائی جاتی ہے، مگر رسول نے جھوٹوں پر لعنت کے لیے فقط ان ہستیوں ہی کو کیوں چنا؟ اس کا فقط ایک ہی جواب ہے، مشرک پر لعنت وہی کر سکتا ہے جس نے کبھی شرک نہ کیا ہو۔ کعبے میں رکھے ہوئے بتوں کو توڑ وہی سکتا ہے جس نے ان کے سامنے کبھی سر نہ جھکایا ہو۔ اسی طرح سے جھوٹوں پر لعنت وہی کر سکتا ہے جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو۔ جو عصمت کبریٰ کی منزل پر فائز ہوں انہی ہستیوں کو مباہلہ کرنا زیب دیتا ہے۔ بس کائنات کے ذرے ذرے نے دیکھ لیا، ملائکہ نے دیکھ لیا، جنات نے دیکھ لیا، مسلمانوں نے دیکھ لیا، حد تو یہ ہے کہ عیسائیوں نے پنجتن پاک کی اس عظیم فتح کو دیکھا، اسلام کی فتح کو دیکھا جو بغیر جنگ و جدال کے حاصل ہوئی تھی۔ مال و متاع مسلمانوں کے ہاتھ آیا، چہرہ مصطفیٰ کھلا ہوا تھا، حسن اور حسین مسکرا رہے تھے، رخ سیدہ پر تبسم بکھرا ہوا تھا، علی خوش تھے۔ جنت کا منظر بھی عجب ہوگا، شجرہ طوبیٰ نے نعمات الہی کو نچھاور کیا ہوگا، جنت کو آراستہ کیا گیا ہوگا، ملائکہ وجدان کی کیفیت میں ہوں گے، حوران جنت نغمہ سرای کر رہی ہوں گی، اسلام کی اس عظیم فتح کا جشن منایا جا رہا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم مومنین بھی اس دن جشن مناتے ہیں، خود کو آراستہ کرتے ہیں، تحفے تحائف دیتے ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، قصیدہ خوانی کرتے ہیں اور اس دن کی خیر و برکت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخر میں ہم سب مل کر وارث غدیر، وارث مباہلہ، امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں مبارکباد اور تہنیت پیش کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔